سورہ قصص آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہ پکارو تم اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ، کوئی اور معبود دوسرا، نہیں کوئی اور معبود، نہیں کوئی اور الہ اس کے سوا۔ ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اس کی ذات کے۔ اسی کے لیے ہی ہے حکم اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ اللہ کی ذات ہمیں حکم دے رہی ہے، کسی اور کو معبود نہ لے کر بنا کے بیٹھ جانا، اس کے سوا کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے، صرف اللہ ہی تمہارا الہ ہے۔ تمہاری تکمیل یاد رکھنا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، اور اللہ ہی تمہارا الہ ہے۔ الہ وہ ذات ہے جو تمہاری تکمیل کرے گی۔ تمہاری روح تمہارے ساتھ جسم کی بھی، روح کے اثرات جسم پر پڑتے ہیں اور جسم کے روح پر پڑتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ پاکیزہ غذا کھائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حرام سے کیا ہوگا؟ جسم تو آپ کا نرش کر جائے گا، بڑھ جائے گا، بلکہ خوب بڑھے گا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کے زیر اثر آ جائے گی آپ کی روح، کی ریئلٹی ہے، جو آپ کا اصل سافٹ ویئر ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی فہم ہے، جو آپ کا ویژن ہے۔ اب غذا سے آپ کا جسم نرش ہوا۔ صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے تو روحانی طور پر ذکر کرنے سے آپ کے جسم کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ دیکھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ میرا اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی بندگی سے وہ جسم کی ضرورتیں بھی پوری ہو جایا کرتی ہیں، یعنی انسان کی تکمیل ہوئی۔ آپ کے جسم کو بھوک لگی، ڈیفیشنسی ہوئی، جس کے لیے آپ نے کھانا کھایا یا کوئی ایسی پروٹیکشن کی ضرورت پڑی یا کمی ہوئی جس کو آپ نے کسی نہ کسی طرح پورا کیا، تو آپ کی جب تکمیل ہو گئی، آپ سیر ہو گئے تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جب آپ ادھر جائیں گے اور بھرپور جائیں گے تو یقین کریں آپ کا کھانا پینا سونا سارے معاملات وہ کسی اور لیول پر چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کی تکمیل کسی اور ذریعے سے ہو رہی ہوگی۔ تو اللہ تو ہمیں لطافت والے جہان کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور اسی سے ہماری تکمیل ہونی ہے، ہماری بقا اسی سے ہے، ہماری ترقی اسی سے ہے، اور کوئی اور نہیں ہے الہ، اللہ الہ ہے۔ اگر تم اللہ سے اس لیول کے قریب نہیں ہوگے، اس طرف نہیں آؤ گے، تو پھر تمہارا معاملہ تکمیل والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تم مال بڑھا لو گے، تم اپنے آپ کو جسم کو بڑا موٹا تازہ کر لو گے، لیکن تمہاری تکمیل نہیں ہونی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ ہی تمہارا الہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ساتھ کرنے لگ جانا۔ اگر تم مال دولت دھن دنیا لوگ اور دوسری چیزوں کو اپنی تکمیل کا باعث جان بیٹھے، یاد رکھنا وہ تمہاری تکمیل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ مانا ہوا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میری خواہش ہے جو میری تکمیل کرے گی، یہ خواہش پوری کر لوں یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کر لوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز الہ نہیں ہے۔ تمہارا مسئلہ الہ سے حل ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ نے شرک سے منع کیا ہے۔ کون ہے جو میرے اور الہ کے درمیان آ سکتا ہے؟ اللہ نے سب وضاحت قرآن میں فرما دی۔ حکم اسی کا چلے گا، اس الہ کی مانو گے۔ اگر تم اپنی من مرضی کرو گے نا، کتنے دن کر لو گے، کسی اور کا حکم بھی مان لو، تم نے لوٹ کر اسی الہ کے پاس جانا ہے۔ کس منہ سے جاؤ گے؟ کس حالت میں جاؤ گے؟ ناکام نامراد ہو کر، بدبخت ہو کر جانا چاہ رہے، اگر اس کا حکم نہیں مانتے؟ اسی کا حکم ہے بس، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ اب میرے من میں، میرے نفس میں جو خواہشیں آئیں، جو مجھے کسی نے ورگلایا، مجھے کسی نے کوئی اور سبق پڑھایا، تو نہیں، حکم میرے الہ کا چلے گا بس۔ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، اپنی ترتیب اپنی ترکیب اپنے پاس رکھو۔ میں نے اپنے الہ کا حکم ماننا ہے، کسی اور کو اس کے ساتھ شامل نہیں کرنا، میں نے کسی اور کو اپنا الہ ماننا ہی نہیں ہے۔ یہ صورتحال کیا ہماری؟